اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین، جان نثار پاک آرمی ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، بزم فکر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو انٹرنیشنل، بزم فکر سلطان الغائزین مولانا سید مرتضیٰ ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب بادی انٹرنیشنل، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاکسار سید فکری اس وقت اپنے آبائی شہر شہداد پور سے روانہ ہو رہا ہے۔ خاکسار کل شہداد پور ایمرجنسی میں پہنچا تھا کہ ہمارے ماموں عبدالوحید خان صاحب کی اہلیہ میری مامی کا اچانک انتقال ہوا، کافی عرصے سے بیمار تھی، اور میرا پروگرام یہ تھا کہ میر پرویز صاحب نے جو مجھے دعوت دی ہے 30 نومبر کی، میں اس کو اٹینڈ کر کے پھر جاؤں گا، شہر کے لوگوں سے ملوں گا، پریس کلب میں خطاب کروں گا۔ لیکن کل جو واقعہ افسوسناک پیش آیا میرے مرکز میں، اپنے مرکز میں جہاں غداروں کا قبضہ ہے، جو سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں برملا، میں نے ان پہ لعنت بھیجی ہے کل اپنے مرکز میں اکیلے کھڑے ہو کر۔ تو وہ کریم شاہ جی، مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بریلوی بن گئے ہیں دیوبندی، کیونکہ وہاں پہ حسینیہ دارالعلوم کا ایک جو فتویٰ لگا ہوا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو پھاڑ سکتا ہوں، اگر مجھے مارتے ہو تو مارو، لیکن میں فسادی نہیں ہوں۔ تو قائد طارق الطاف حسین بھائی نے بھی یہی سمجھایا تھا کہ ہم نے شیعہ سنی فساد کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے جو نعرہ لگایا تھا، آج تک کراچی میں کوئی مائی کا لال شیعہ سنی فساد نہیں کراتا تھا، اور ابھی بھی میں نے حالانکہ پابندی تھی پریس کلب پر عمران خان کی وجہ سے، لیکن آرمی چیف کو پتہ ہے اسلم علی کون ہے، 33 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، ہم کو بھی لتاڑتا ہے کھڑے ہو کے پریس کلب پر۔ اسلم علی کو حق ہے وہ جو چاہے کہیں۔ تو وہاں کھڑے ہو کر میں نے ابھی کراچی میں رینجر کے 9 بدماشوں نے ایک نوجوان کو، صرف یہ جرم تھا اس کا کہ ان کی گاڑی کے آگے کیوں آ گیا، وہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گیا، اگر وہ کچل دیتے تو نہیں رکتے۔ ان کو غصہ اس بات پہ تھا کہ ہمارے پروٹوکول کے کیسے سامنے آیا، وہ بیچارہ زندہ بچ گیا، خود کھڑا ہو گیا، 5 بدماش رینجر کے اترے اور اس کو مارا۔ یہ پوری قوم بے غیرت ہے کہ ایک نہیں بولا کہ بھائی اگر یہ مجرم بھی ہے تو آپ کو کس نے حق دیا؟ جب ہم ڈکیت کو پکڑ لیتے ہیں، کام تو تمہارا ہے، تو تم بولتے ہو قانون کے ہاتھ میں نہیں لو۔ تو یار ایک شہری کو بغیر جرم کے اگر پیچھا بھی کر رہے تھے، وہ تمہارے خوف سے بھاگا تھا، تو بھائی آپ کا فرض بنتا تھا اس کو اریسٹ کرو۔ 5 بدماشوں نے مارا پہلے، پھر 4 جو سپورٹر آتے ہیں، سب دیکھتے ہیں 4 سپورٹر پیچھے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، کوئی ان کو مار نہ دے، تو وہ چاروں بھی اترے ہیں، پھر اس کو مارا ہے۔ 9 بندوں نے مل کے ایک نوجوان کو مارا ہے، وہ گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ تو اب میں پہنچا، میں نے بولا رینجر والے بھی کھڑے ہیں، ہمارے بھائی پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے، اب ان کو برا لگے گا کہ آج یار کل تک تو ہماری حمایت کرتا تھا، آج مخالفت کر رہا ہے۔ تو الطاف بھائی نے یہی کہا اچھا کام کرے تو حمایت کرو، اگر چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، وہ برا کام کرے تو چھوڑو نہیں۔ تو کل رینجر کے خطاب یہ اسلم علی فکری کو، ضلع سانگڑ کے حق پرست صحافی کو اعزاز حاصل ہوا، پیدائشی صحافی ہیں نا، نجو اللہ صاحب کے شاگرد، اور یہاں شہداد پور میں بھی سب، ابھی کیا بولوں ان لوگوں کو، میں صحافیوں کو، یہ سارے بک گئے ہیں۔ ابھی ان کو نواز شریف پیسہ دے، یہ عمران خان کے خلاف بولیں گے، عمران خان پیسہ دے نواز شریف کے خلاف بولیں، ان کا کردار تو یہ ہے۔ اگر حق پرست صحافی ہیں تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ پریس کلب پہ سب بھاگتے ہیں میرے کو دیکھ کے، بولا یار یہ مروائے گا، یہ حق بات کرے گا، اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کو ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ بھائیو بات یہ ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں آپ کو، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو بدماشی رینجر کرے گی تو اسلم علی کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا۔ تو پورا خطاب میرا چل چکا ہے وہاں پہ رینجر کے خلاف، میں اکیلا بولا ہوں، اور ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں نا۔ ابھی یہاں بھی میں نے اپنے مرکز میں کہا شہزاد پور میں کہ میں نے کہا بغیر تو میں کافروں کے ہاتھ میں تو انڈیا جا کے مروں گا، لیکن یہاں تو تم جیسے نام نیاز غدار جو اپنے ماں باپ کو قادیانی کہہ رہے ہو، اب شرم سے ڈوب مرو۔ اتنا خوف ہے تم کو کہ فضان مدینہ میں کھڑے ہو کے اپنے آبا اجداد کو قادیانی کہہ رہے ہو، لانا تو تم پر، تم ہم پہ بھیج دو، ہم 1000 لعنت بھیجتے ہیں۔ تو کریم شاہ جی صاحب جو ہے کل جوش میں آ گئے، میں نے بولا میری اسٹک لے لو یار، یہ اس نے پکڑی میرے کو مار رہا تھا، دوسرے نے بولا یار یہ تو ویسے ہی ہم پھنسے ہوئے ویڈیو میں، اور تو مار کے اور پھنس جائے گا، ہم کو بھی مروائے گا۔
ہم تو ویسے سینڈوچ بنے ہوئے، ہمارا تو یہی نہیں پتہ کہ ہم دیوبندی ہیں بریلوی بن گئے. تو یہ وہاں کی صورتحال کل کی. تو اب میں احتجاجاً کراچی جا رہا ہوں. میر صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے عزت دی. برادری کے لوگ تو بھاگ گئے لیکن میر صاحب میرے ساتھ ہیں، اور وہ اس لیے ساتھ ہیں کہ ہمارا ہم سے سلسلہ ہے. میر شہادت خان، آج میں ہسٹری بتا رہا ہوں شہادت پور والوں کو کہ ہم شہادت پور کیوں آئے تھے. ہم ٹنڈو آدم بھی جا سکتے تھے لیکن اللہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ اپنے قدیم لوگوں سے ملو جا کر. تو میر شہادت خان تالپور جنہوں نے شہر کی بنیاد رکھی تھی، وہ قلعہ بھی ہم نے ممدی ٹاؤن میں بدل دیا. تھوڑی بہت دیوار باقی تھی. یہ ہسٹری ہے ہماری. سندھ پر ہم نے 92 سال ہمارے ابا اجداد نے حکومت کی ہے. وہ ہیں عباسی، ہمارے جو بانی تھے یہاں میاں وال تحریک کے. میں آج شہادت پور والوں کو ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے شہادت پور کی کیا اہمیت ہے. یہ تاریخی شہر ہے. سونی مہوال کا بھی اس سے تعلق ہے. یہ بہت بڑا تاریخی شہر ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں پاکستان. تو ہمارے قاضی کاظم صاحب کا ٹورنامنٹ کراتے تھے. لوگ بولتے تھے یار قاضی کاظم والے خود نہیں کراتے، آپ لوگ کیوں کراتے ہیں؟ تو بھائی ہمارے سلسلے کے تھے نا قاضی کاظم. تو قاضی کاظم کے جو نواسے ہیں ان کا مزار ہے لاہور میں، میاں میر بالا پیر، اور انہوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے گولڈن ٹیمپل سکھوں کا. اب سکھ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارے میں کوئی اچھا نہیں تھا. تو ان کی ہسٹری بھی بتاتا ہوں کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ہمارے سلسلے سے تعلق تھا، لیکن بعد میں خوف کی وجہ سے آج ہمارے لوگ بھاگ رہے ہیں نا. سکھ دوبارہ سکھوں کی طرف چلے گئے لیکن وہ اپنے مرشد کو نہیں بھولے. انہوں نے بولا میاں میر ہی رکھے گا سنگ بنیاد. یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. میں نے سکھ کو ایوارڈ دیا کراچی میں. میں نے کہا تم کو پتہ ہے تمہارا کس نے سنگ بنیاد؟ وہ ہمارے مرشد نے رکھا ہے، میاں میر نے. تو اللہ نے مجھے بھی لاہور ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ گیا ہوں میں ضیاء کے دور میں، اور میاں میر کے مزار پہ حاضری دی. جتوئی صاحب جب، یہ بھی ایک تاریخی بات سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتوئی صاحب جب وزیر اعظم بنے عارضی، تو وہ سب سے پہلے میاں میر کے مزار پر کیوں گئے؟ سب جاتے ہیں داتا دربار پہ، وہ کیوں گئے؟ تو پہلے اپنے مرشد کے مزار پہ گئے، اس کے بعد انہوں نے بولا داتا دربار کا نمبر دوسرا ہے. یہ تاریخ ہے سندھ کی. قلعہ عباسی دور سنہرا دور ہے اور ہمارے لوگوں نے سر نہیں جھکایا. میاں آدم شاہ کو انہی مذہبی دہشت گردوں، کافروں نے نہیں، میاں آدم شاہ کو انہی مذہبی دہشت گردوں نے تختہ دار پہ چڑھایا 82 سال کی عمر میں. میں ان سے کہتا ہوں میری تو ابھی ہوئی بھی نہیں ہے، اتنی جلدی کیسے مجھے مار دو گے؟ ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے. اس کے بعد شہید ذوالفقار علی، بلکہ لیاقت علی خان کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ دوران خطاب ابھی کراچی میں ڈی سی آفس میں کھلی کچہری تھی. میں نے کہا میں آج تیاری کر کے آیا ہوں مکمل. آج میں نے نہیں چھوڑنا ہے کسی کو، غداروں کو جو قوم کا بیڑا گرک کراچی کا کر رہے ہیں، یہاں آ کے کچہریاں لگاتے ہیں. کچہری نمائشی ہے، ہم بتاتے ہیں حل کراچی کا آپ کو. تو میں نے وہاں کہا آج میں لیاقت علی خان کی طرح شروع میں مار دینا یا بے نظیر بھٹو کی طرح پارٹ کے باہر مارنا. تاریخی جگہ ہے وہ لیاقت باغ کہ بے نظیر کو باہر مارا گیا اور لیاقت علی خان کو اندر مارا گیا. بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا گیا. اس وقت نے بولا پھانسی غلط ہوئی ہے، تو یہ بے غیرت بولتے تھے صحیح ہوئی ہے. آج 46 سال کے بعد بولتے ہیں بھٹو صاحب کو جو ہے غلط پھانسی ہوئی ہے. تو ان ججوں کو قبر سے نکالو، ان کو لٹکاؤ مکہ چوک پہ. یہ میں نے کہا کراچی میں کھڑے ہو کے پریس کلب پہ ہم پھانسی دیں گے ان ججوں کو. ہم ہیں بھٹو کے وارث. زرداری پارٹی بھٹو کی وارث نہیں ہے، اسلم علی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شدائی. کیونکہ میرے دونوں شہاب الدین صاحب، نجی اللہ صاحب 10 راز تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے. نجی اللہ صاحب کا ہسٹری بتا دوں آپ کو. 10 راز شہید ذوالفقار علی بھٹو، ماہر امور خارجہ، رائٹر مائدہ تاشکر، منسلک پاکستان آبزرور. تو میڈیا برادری کو یہ حاصل ہے کہ بھٹو صاحب کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ میرا انکل چلاتا تھا. اس لیے خارجہ پر جب ممتاز بھٹو بنا تو اس نے نفرت پیدا کر دی سندھ میں. سندھی مہاجر کو لڑا گیا صوبے کو. کیا کہا انہوں نے؟ 2.5 لاکھ مبیتن بہاری نہ کھپے، 90 لاکھ 60 لاکھ پاکستان دشمن افغانی کھپے. تو آج دیکھ لو ہم اپنے ہی صوبے کے اندر لاوارث ہیں. آج ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ لیاقت علی خان کے مکے کی ایک طرح ایک ہوتے تو آج سندھ کا یہ حال نہ ہوتا. لیکن کوئی بات نہیں، اب انشاءاللہ ہمیں شعور آ گیا ہے. میں تو ابھی جی ایس این والوں کے ساتھ کھڑا ہو کے وہاں خطاب کرتا ہوں. ابھی بھی کیا، ویڈیو موجود ہے، وائرل بھی کرتا ہوں. میرے کو آرمی چیف نہیں کہتا، اس کو پتہ ہے اسلام میری سچ کہتا ہے. اس کو ماریں گے تو ہم خود مر جائیں گے، چاہے عاصم منیر ہو، چاہے باجوہ ہو، کوئی بھی ہو. 33 سال ان کے ساتھ میں نے گزارے، میں کہہ سکتا ہوں ان کو. باقی کسی کے مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے. الطاف بھائی کی تصویر لگا کے خطاب کرتا ہوں، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. آج لوگ کہتے ہیں الطاف حسین سچا تھا تو پاگل، پہلے بول دیتے نا. فائدہ کیا ہوا؟ سندھ کا بیڑا گرک، نسلیں ہماری بچیاں آئس پی رہی ہیں. مجھے شرم آتی ہے. تو ہم نے اپنے نسلوں خود، کوئی باہر سے نہیں آئے، بورڈ نہیں کی ہم نے. ہمارے اپنے صوبے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو مار کے فتوے دے آج اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ ہمارے منہ سے آواز نہیں نکل رہی اپنے حق کے لیے. اور ریلی کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. اپنی خواتین کو بھی لے جاتے ہیں، جماعت اسلامی کی ہو، مال کماؤ موومنٹ پاکستان ہو، غداروں کی، پیپلز پارٹی ہو، لیکن اپنے حق کے لیے
کب پتہ نہیں جاگیں گے ہم لوگ، کیوں بغیرت بنے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اپنے شہر کے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ بھائیو ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، اتباع رسول کرو. فرقہ پرستی میں نہیں پڑھو، اس نے بہت نقصان دیا. صوبہ سندھ کو تو تباہ کر دیا. یہ باب الاسلام ہے سندھ. اکٹھے ہو جاؤ، اللہ رسول کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ اسلم علی آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ابھی واپس آ رہا ہوں ان مذہبی دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ثبوت کے ساتھ. انشاءاللہ پریس کانفرنس کروں گا امیر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ کے. ابھی میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ رات کو جو واقعہ میرے مرکز میں پیش آیا، میرے گھر میں میرے غدار جس طرح ایم کیو میں غدار للکار رہے تھے، انہوں نے للکارا ہے، تو اس کا جواب میں دینے کے لیے تیاری کر کے آؤں گا. ابھی CNP سٹی کو جا کے یہ ساری صورتحال بتاؤں گا. لیکن میں نے کہا یہاں کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو باخبر کر دوں کہ میرے جانے کی وجہ کیا ہے. ایمرجنسی میں آیا، ابھی ایمرجنسی میں تھا مامی کے انتقال کی وجہ سے. عبدالوحید خان کو کون نہیں جانتا، پورے شہر کی اس نے خدمت کی تھی. تو ابھی مجبوری ہے میری کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کا جواب میں کراچی میں جا کے CNP سٹی کو دوں، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ شاداب پور میں کیا ہو رہا ہے. فیضان مدینہ والے بیوقوف ہیں، دارالحسینیہ والے پاگل کے بچے کے یار، جو اپنے باپ کے نہیں وہ تمہارے کیسے ہوں گے. پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ ان کو کس طرف لینا ہے آپ نے. یا تو دعوت اسلامی کا بورڈ لگا دو ادھر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا پھر اپنا حسینیہ والے لگا دیں. یہ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ استعمال کرو کہ ذلیل ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد. اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا کے ساتھ. تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت قلم بردار. MCN نیوز HD ویب TV پاکستان.